لکھوا کے گن آ تحریر غلامی دی، لکھوا کے گن آ تحریر غلامی دی، لکھوا کے گن آ تحریر غلامی دی، او بچڑا فخر دی گل نہیں بدنامی دی، لکھوا کے گن آ تحریر غلامی دی۔ حضرت عمر نے ایک گل کر کے سمجھایا، نوکر تے سردار برابر نہیں ہوندے، نوکر تے سردار برابر نہیں۔ اکثر واعظین، نقبا اور ہمارے نعت خوان حضرات جو ہیں وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ امام علی مقام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نوکر فرمایا، تو یہ بات کسی معتمد کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ اس روایت کے باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے مظہر کامل تھے۔ حسین منی وانا من الحسین، تو امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے سے بڑی عمر والے وہ صحابی کے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہاذان السمع والبصر، کہ ابو بکر اور عمر یہ سماعت اور بصارت ہیں، یعنی یہ میری سماعت اور بصارت ہیں، ان کا میرے ساتھ وہ تعلق ہے کہ جو میری سماعت اور بصارت کا میرے ساتھ تعلق، جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار قرار دیں، امام علی مقام ان کو اپنا نوکر کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ چنانچہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاذان سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا کہ یہ دونوں یعنی ابو بکر اور عمر یہ جنتی ادھیڑ لوگوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، اولین کے بھی آخرین کے، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ تو رسول اللہ تو ان کو سید کہہ کر یاد کریں، امام علی مقام ان کو نوکر کہہ کے کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کو اپنا وزیر کہہ کے یاد کریں کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، 2 وزیر زمین میں، میرے بھی فرمایا 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہے، اما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل و اما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر و عمر، میں میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں، آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا وزیر کہہ کے یاد کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو سردار قرار دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسی تربیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے سے بہت بڑی عمر کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عمر کو اپنا نوکر کہیں یا اپنا غلام کہیں اور پھر اس کی بنیاد پر یہ شعر کہنا کہ نوکر اور سردار برابر نہیں ہو سکتے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت سے تربیت حاصل کی ہے وہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور مولا علی شیر خدا اپنے دور میں ان دونوں شخصیات کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ یہ تلخیص الشافی میرے ہاتھ میں موجود ہے، شیخ طوسی کی اہل تشیع کی بڑی معتمد اور مستند کتاب ہے، اس میں حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا نے آپ کی یہ دعا منقول ہے کہ اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ ہماری بھی اصلاح ویسے فرما جیسے تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح کی۔ تو ایک آدمی نے عرض کی حضور یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ تو حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے ان کا ذکر کتنی تعظیم کے ساتھ کیا، کتنے احترام کے ساتھ کیا، کتنے ادب کے ساتھ کیا۔ آپ نے فرمایا حبیبایا
وہ دونوں میرے محبوب ہیں، وعماک اور تیرے چچا ہیں ابو بکر اور عمر، امام الہدا دونوں ہدایت کے امام ہیں، وشیخ الاسلام اور وہ دونوں شیخ الاسلام ہیں، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وہ مقتدا ہیں، یعنی ان کی اقتدا کی گئی ہے۔ اور یہی مولا مرتضی علی شیر خدا خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں امام حسین کی طرف کیا بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو اپنا نوکر کہا، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ تلخیص شافی گواہی دے رہی ہے کہ آپ نے فرمایا خطبہ میں دوران خطبہ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر، اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نوکر اور سردار برابر نہیں ہیں، اور مولا علی شیر خدا برسر منبر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی موجودگی میں کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں۔ لہٰذا یہ در پردہ رافضیت کو فروغ دینا ہے، یہ اہل سنت کا کھا کے فروغ دوسروں کو دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر نمک حرامی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نعت خوانوں کو، نقیبوں کو، خطیبوں کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔